بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وکلا وعد اللہ الحسنی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، اویس ربانی اور حنیف قریشی صاحب کی گفتگو سنی جس میں وہ ہر صحابی نبی جنتی پر گفتگو کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں لوگوں کو اس نعرے سے تکلیف کیا ہے، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اس نعرے کے متعلق، انہیں کیوں یہ برداشت نہیں ہوتا۔ پھر ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کے نمائندے ہیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں جی قریشی صاحب نے توبہ کر لیا ہے۔ توبہ کرنے والا بندہ ایسی باتیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کی ہمیں نمائندگی کی کوئی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ اہل سنت کے علماء نے مرزا جیلمی کا بڑا زبردست رد کیا ہے، اس طرح کے لوگوں کی حاجت ہی نہیں ہے۔ پھر یہ انداز نہیں ہوتا مناظرے کا کہ بندہ اگلے سے کہے کہ تو نے کرنا ہی کرنا، اگلے گھر بندہ پہنچ جائے کہے یا باہر نکلو یا مناظرہ کرو، اس طرح نہیں ہوتا۔ آج کل کس طرح کے مناظرے، یہ فساد ہوتے ہیں، مناظرے ہم نہیں انہیں کہتے ہیں۔ اور پھر میڈیا کا دور ہے، بہترین انداز ہے، آپ ویڈیو پہ بات کریں، اپنا کلپ جاری کریں، اگلا جواب دے دے گا، بہترین محفوظ انداز ہے۔ تو لہٰذا ان کی گفتگو سن کے نہیں لگتا کہ یہ اہل سنت کی گفتگو ہے، رافضیوں والی گفتگو ہے، پھر یہ سارا فیض ہے ظہور فیضی کا انہیں پہنچا ہوا، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو جو قریشی صاحب نے گفتگو کی ہے ساری پر آج بات نہیں ہوگی، ایک حصہ جو ہے جاری کریں گے، دوسرا حصہ انشاءاللہ کل جاری کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ایک خاص ان کا نقطہ تھا مرکزی، وہ یہ ہے کہ جن کا ذکر قرآن سنت کے اندر آ گیا وہ تو کنفرم جنتی ہیں، باقی جو 1.25 لاکھ ہیں عمومی طور پہ ہم ان کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے، قطعی طور پر انہیں جنتی نہیں کہہ سکتے۔ تو میں پوچھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی پھر اشرا مبشرہ کیا ہے؟ وہ جنت کی دلیل ہے، یا پھر ایک نعرہ کہ ہر صحابی نبی جنتی، یہ بھی تو جنت کی دلیل آ گئی، اس کا کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیں محمد نے لفظ بولا نا کہ جن کے لیے کوئی دلیل نہ ہو، جنت میں خود داخل نہ کرو، جن کی دلیل آ گئی رسول اللہ کی زبان سے، جن کو جنتی قرار دے دیا گیا، یا قرآن نے جن کو جنتی قرار دے دیا گیا، وہ تو دلیل آ گئی۔ کلنا وعدنا حسن، جی دلیل آ گئی۔ مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ، جو اشرم و شر والی ان کے نام لے دیے، نام لے۔ اوکے، اب یہاں تھوڑی سی آپ بات کو سمجھیے، ہر صحابی نبی جنتی وہ یہ ہے کہ بھائی جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، جو صحابی ہے وہ جنتی ہے۔ بڑی عام بڑی مشکل بات آپ نے چھڑوا دی ہے، لیکن چلیں اب اس کو ہم کسی آنے بنے لگاتے ہیں۔ جو صحابی ہے وہ جنتی ہے۔ ایک ہے کہ جو سٹیٹس ہے نا صحابی کا، وہ جنتی ہے، جیسے کہ جو پاکستانی ہے اس کے لیے یہ پیکٹ بنا ہوا ہے۔ اب کون پاکستانی ہے یا نہیں ہے یہ اور پوائنٹ ہے، واہ، کیا صحابی کون ہے یا نہیں ہے۔ اب ہم جن کو صحابی کہہ رہے ہیں، حضرت فلاں رضی اللہ عنہ، 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 ان میں سے جن کے بارے میں قرآن و سنت کی دلیل واضح موجود ہے، مثلا نبی علیہ السلام نے جن کے نام لے کر بتا دیا یہ جن کو حضور نے اپنے دور میں جنازے پڑھ دیے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حیات میں جن کے حوالے سے بتا دیا، جس طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ ہیں، زید بن حارثہ ہیں، اس طرح کے لوگ یہ جنت میں دیکھ رہا ہوں، میرا جعفر جنت کے اندر، یہ تو کنفرم ہو گیا۔ اب جو بعد والے ہیں، ان بعد والوں میں وہ لوگ کہ جن کے حضور نے نام لے لیے، الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، 10 وہ آ گئے، جس طرح عیسیٰ بنت ملعان والا معاملہ آ گیا۔ پھر حضرت عمار بن یاسر کا فرمایا 4 صحابی ہیں جن کی جنت کی مشتاق ہے۔ اب یہ جن کے حضور نے نام، یہ تو کنفرم ہو گیا نا جی کہ یہ تو پکے جنتی ہیں۔ اب رہ گیا باقی معاملہ، جو باقی سارے 1.25 لاکھ لوگ ہیں جن کو ہم نے رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ اب وہ کیا وہ رضی اللہ عنہ ہو قیامت کو بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ اللہ اور اس کا معاملہ، یہ قیامت کو پتا چلے گا۔ لیکن اب ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ساری امت ان کو رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہے، ان کو صحابہ میں داخل کر رہی ہے، تو ہم اس داخلے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں جی صحابی جنتی ہے۔ اب جن کا نام لے کے حضور نے نہیں فرمایا نا کہ یہ جنتی ہے، اب اس کو نام لے کر کے یہ جنتی ہے ہم قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ البتہ ہم ظن غالب رکھتے ہوئے کہ یار یہ اتنے ہزاروں لوگوں نے کہا ہے کہ یہ صحابی ہیں، کتابوں میں لکھا یہ صحابی ہیں، تو صحابی رسول ہیں، لہذا یہ جنتی ہیں۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں قطعی جنتی صحابی ہوئی ہیں جن کے بارے سے رسول اللہ نے نام لے کر کہہ دیا۔ یا تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت صاحب آپ نے جو کہا کہ قرآن نے جن کا ذکر کیا، تو قرآن نے کتنے صحابہ کا نام لیا یہ بتائیں۔ قرآن نے تو عمومی طور پر بات کی ہے، اہل بیت کی بھی بات کی، کسی کا نام نہیں لیا صحابہ میں سے کسی کا، سوائے زید بن حارثہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ بتائیں کہ قرآن کے اندر تو عمومی طور پر سب کا ذکر ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور قل جو ہے اپنے ہر فرد پر قطعی طور پر دلالت کرتا ہے، ورنہ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو اس کی دلالت توڑنے کے لیے ہر فرد سے اس سٹینڈرڈ کی دلیل چاہیے۔ تو جب قرآن سب کو جس کی صحابیت ثابت ہوگی، قرآن کہتا ہے کہ وہ قطعی جنتی ہے، تو جن افراد کی صحابیت پر پوری امت گواہ ہے، امت کوئی چھوٹی چیز ہے امت کی گواہی؟ حضور فرماتے ہیں میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ قرآن فرماتا ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ایک جنازہ اٹھا، لوگوں نے کہا یہ اچھا آدمی ہے، رسول نے فرمایا واجبت۔ ایک اور جنازہ اٹھا، لوگوں نے کہا یہ برا آدمی ہے، رسول نے فرمایا واجبت۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا واجب ہوا پہلے پہ دوسرے پہ؟ آپ نے فرمایا جس کی تعریف کی واجبت لہ الجنہ، جس کی برائی بیان کی واجبت لہ النار۔ آنکھیں کھول لیں تو خود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں سینکڑوں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے صحابی ہے تو ہم حسن ظن رکھیں گے۔ بھائی حسن ظن کا کیا مطلب ہے؟ صرف جب پوری امت گواہی دے رہی ہے
اور رب فرماتا وَكُلًّا وَعَدَ الْحُسْنَى. اب آپ نے جو تقسیم کی ہے جی، کچھ قطعی طور پر جنتی ہم کہہ سکتے ہیں، کچھ کو نہیں کہہ سکتے، حسن ظن رکھ سکتے ہیں. یہ تقسیم کدھر ہے؟ یہ تقسیم دکھائیں. ہاں جی، اسلام میں سے کس نے تقسیم کیا؟ یہ مستقل سوال ہے. اور قرآن مجید کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے جس کا ذکر کر دیا، قرآن نے کتنوں کا نام لیا؟ پھر تیسرا سوال یہ ہے، قریشی صاحب پر کہتے ہیں کہ جن کا نام لے لیا وہ قطعی طور پر جنتی ہیں، انہیں کہہ سکتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں یہاں آپ نے قطعی کس معنی میں، کس اصطلاح میں، کس فن کی اصطلاح میں کہا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں جی، قطعی کیسے ثابت ہوتا ہے؟ یہ آپ نے وضاحت کرنی ہے. چونکہ آپ نے جو بیان کیا ہے اخبار احاد ہے، ان سے قطعی تو ثابت نہیں ہوتی. ہاں ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، جن کے بارے میں رسول نے فرمایا یہ جنتی ہے، جنتی ہے، ان کی یہ فضیلت ہے، فضائل کے اندر یہ چیز شامل ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جو بھی دائرہ صحابیت کے اندر آ گیا وہ قطعی طور پر جنتی ہے. یہ قریشی صاحب سے ہم پوچھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ کچھ قطعی طور پر کہہ سکتے ہیں، کچھ کو قطعی طور پر کہہ سکتے ہیں، اور کچھ کو ظنی طور پر حسن ظن رکھ سکتے ہیں. تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کس معنی میں قطعی کہہ رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے حضرت صاحب؟ سمجھ آ رہی؟ یہ آپ نے بتانا ہے. تو حضرات گرامی قدر، اصل میں اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں گواہ بنا دیا ہے. تو لہٰذا حضرت معاویہ وہ ہیں، عمر بن عاص وہ ہیں، مغیرہ بن شعبہ وہ ہیں، ابو سفیان وہ ہیں، پوری امت یہ مانتی ہے. جو رافضی ہے نا، پکے رافضی، وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ملاقات حضور سے نہیں ہے، یہ حضور کے پاس بیٹھے نہیں ہیں، وہ بھی ظاہری صحابی وہ بھی مانتے ہیں. تو جن افراد کی صحابیت پر، صحبت مصطفیٰ پر پوری امت کا اتفاق ہو، تو اتفاق امت کا اجماع یہ خود قطعی ہے. تو جب قطعیت کے ساتھ صحابیت ثابت ہوگی تو اب ان کا قطعی طور پر جنتی ہونا ثابت ہو گیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. سمجھ آ رہی بات کی؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا معاویہ کو کچھ لوگ دوست کی سمجھتے ہیں، آپ نے فرمایا لعنہم اللہ، اللہ کی ان پر لعنت ہو. آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ غلط بات ہے، حسن ظن رکھنا چاہیے، نہیں، آپ نے فرمایا وہ لعنتی ہیں. حسن بصری جو سنیوں کے پیر ہیں، جنہوں نے مولا علی کا فیض تقسیم کیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ لعنتی ہیں جو معاویہ کو جنتی نہیں مانتے. آپ بتائیے جناب. پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب القول المتین، اس کے اندر صفحہ 481 پر وہ حدیث قسطنطنیہ جو رسول نے فرمایا کہ جو پہلا حملہ کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو قادری صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی قیادت میں پہلا لشکر جو ہے 32 ہجری میں اس نے حملہ کیا قسطنطنیہ پہ. تو لہٰذا یہ حضرات اس بشارت میں آتے ہیں. آپ بتائیے اب آپ اس بشارت سے کیسے نکالیں گے حضرت معاویہ کو؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے ہیں نا کہ مجھ پر اللہ نے یہ واضح کیا ہے، وہ جو حدیث ہے جس میں رسول نے فرمایا پہلا بحری بیڑا جو ہے وہ حملہ کرے گا، اس پر اللہ جنت واجب کر چکا ہے. تو آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر یہ بات واضح کی ہے کہ حضرت معاویہ اس کے اندر شامل ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جن کو رسول نے نام لے کے جنتی کا، ان کی یہ فضیلت ہے. لیکن قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قطعیت اس سے ثابت ہوگی. تو وہ حضرت صاحب جو ہے وہ قطعیت ثابت کریں، بتائیں کس طرح قطعیت ثابت ہوگی، یعنی ان حدیثوں سے کیسے قطعیت ثابت ہوگی حضرت صاحب؟ لہٰذا یہ جو ہمارے سوالات ہیں ان کا آپ جواب دیں گے انشاءاللہ. باقی جو گفتگو ہے دلائل وہ انشاءاللہ اگلی حصے میں ہم کریں گے.